السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رکھیں سلامت، آمین۔ چلیں جی، الحمدللہ ہم اپنا سبق کرتے ہیں شروع دعاؤں کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد کریں، آمین۔ شیطان مردود سے ہم اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں اور ہم خیر و عافیت سے اپنے قرآن کو کمپلیٹ کر لیں، آمین یا اللہ۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے دعائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا اللہ۔ اچھا، لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان کے لیے جو، یکتبون، وہ لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عندی، پاس سے ہے، اللہ، اللہ کے، لیشتروا، تاکہ وہ لے لیں، بھی، بدلے اس کے، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، فویل، پس ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، بوجہ اس کے جو، کتبت، لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، وویل، اور ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، نظر آ رہا ہے جی، بوجہ اس کے جو، یکسبون، وہ کماتے ہیں، وقالو، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، چھوئے گی ہمیں، النار، آگ، الا، مگر، ایامن، دن، معدودہ، گنے چنے، قل، کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا لے رکھا ہے تم نے، عندہ، پاس، اللہ، اللہ کے، عہدن، کوئی عہد۔ فرسٹ لائن نظر آ رہی ہے؟ چلیں آگے۔ فالن، تو ہرگز نہیں، یخلفا، خلاف کرے گا، اللہ، اللہ، عہدہ، اپنے عہد کے، یا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا، جو نہیں، تعلمون، تم علم رکھتے، عین لام میم، علم، بلا، ہاں، کیوں نہیں، من، جس نے، کسبہ، کمائی، سیئاتن، کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ، اور گھیر لیا، بھی، اس کو، خطیئتہ، اس کی خطا نے، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، اصحاب، ساتھی، النار، آگ کے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ جو، آمنو، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، صالح سے نا، صالح، نیک، اولئک، یہی لوگ، اصحاب، ساتھی ہیں، الجنہ، جنت کے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ اتنا ہی ہم سبق رکھیں گے، اب اس کی کر لیتے ہیں جی مختصر وضاحت۔ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ جو پہلی آیت ہے نا، وَوَيْلٌ، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، اس کے اندر یہ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے اور بے باک
دہل یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، استغفر اللہ۔ اور ہمارے لیے بھی یہی ہے، پاس سے کوئی بات کیا کرنا اور پھر کہہ دینا جی یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، بہت بڑی سزا ملے گی۔ اچھا ویل کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویل ہے ان کے لیے۔ ویل مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جہنم میں ایک وادی بھی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ کافر کو اس کی تہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے، استغفر اللہ۔ ایسے لوگ جو اللہ کی اپنے پاس سے بات بنا کے اور اللہ کی ذمہ لگا دیں، تو ایسے لوگوں کو ویل کے اندر ہی داخل کیا جائے گا۔ اچھا اس آیت کی ترجمہ ایک دفعہ پھر سنیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل یعنی ہلاکت اور افسوس ہے۔ اچھا اگلی آیت میں آ جاتے ہیں، اس آیت کا آپ کو آگے سمجھ۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے اور ہم 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے؟ یہ بھی استفہام میں انکاری ہے، یعنی یہ غلط کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ یہ جو کہتے تھے نا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں تو چند روز ہی آگ چھوئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یہ جو ہے لکھا ہوا عہد، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ سزا جو ہم گناہ کریں گے اس کے مطابق ہی سزا بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر عہد لے رکھا ہے نا تو اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ ہم یا تو قولون، تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے، ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اچھا آج کا سبق بہت ایزی لگ رہا ہے، مجھے بہت سمجھ آ رہا ہے۔ کچھ آیات ہوتی ہیں محکم اور کچھ ہوتی ہیں متشابہات، تو یہ جو آیات ہیں نا یہ مجھے تو محکم سی لگ رہی ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا ما کسب سیئۃ، ہاں کیوں نہیں، جس نے کمائی برائی اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اور اس کے برعکس یہ والی آیت، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ ٹھیک ہے، اچھا جنت اور جہنم کا اصول بیان کیا جا رہا ہے ان آیات کے اندر، جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی کفر و شرک ان کے ارتکاب کی وجہ سے اگر بعض اچھے عمل بھی کیے ہوں گے تو وہ بے حیثیت رہیں گے۔ اچھا کفر اور شرک کے ساتھ اچھے عمل ہوں گے نا تو بھی ان عملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جنت کے لیے ایمان لانا لازمی ہے، آپ کلمہ پڑھیں پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئیں تو اس کے بعد عمل کریں اچھے، تو قابل قبول ہوں گے۔ اگر کوئی انسان ہے اللہ کو نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور وہ اچھے عمل کر رہا ہے تو اس کو اس کے عملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اور جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے وہ جنتی، اور جو مومن گناہ گار ہوں گے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ یعنی کچھ ایسے مومن ہوتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں، وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما کر یا بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا، جیسا کہ یہ باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ آج کا ہوا آپ کا سبق کمپلیٹ، آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لا کے اچھے عمل کرنے کی توفیق دیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان تک بھی قرآن پہنچانے کی توفیق دیں تاکہ وہ بھی ایمان کے بعد اچھے عمل کریں۔ آمین۔
ان آیات کی کر لیتے ہیں تلاوت، اس کے بعد کرتے ہیں کلاس کا اینڈ. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ادھر سے پھر پڑھتی ہوں تاکہ آپ دیکھ کے سن سکیں، لفظوں کو دیکھ کے سنا کریں. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری اس کوشش کو، آمین، اور ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دیں، قرآن کو سمجھنے اور پھر اس کو آگے سمجھانے والا بنا دیں، آمین. خالصتاً اللہ تیری رضا کے لیے ہمیں ایسے کام کریں، آمین، کیونکہ تو ہی ہمیں جزا دے سکتا ہے اور ہماری ذمہ ہے کہ ہم غیر مسلموں تک بھی اس کو پہنچائیں. مجھے لیسن نمبر 9 میں غالباً لیسن نمبر 15 میں آپ بھی سنیے گا کہ اس میں کسی نے کمنٹ بھیجا کہ اس بک کا نام کیا ہے، تو مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے، اب مجھے نہیں پتا مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، مجھے ایسے لگ رہے تھے کہ غیر مسلم ہے جس کو پتہ ہی نہیں اس بک کا. میں حیران ہوئی. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم غیر مسلموں تک بھی اس کو پہنچا دیں، آگے سے وہ عمل کریں نہ عمل کریں، ان کی مرضی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری استطاعت کے مطابق ہی پوچھیں گے. ہمارے اندر جتنی استطاعت ہے اتنا آپ کام کریں، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں. تو یہ نہیں آپ بہت بڑے مفتی بن جائیں تو ہی آپ جا کے کچھ اگلا سٹیپ لیں. اگر آپ کے پاس ایک آپ نے حدیث سیکھی ہے، جیسے حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ نے حدیث سنی کہ بہترین انسان، سب انسانوں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے سکھائے. تو آپ یہی حدیث دوسروں کو بتا دیں. آپ کو ایک حدیث تو آ گئی ہے نا، ضروری آپ مکمل بخاری شریف کا کورس کریں، آپ کو جتنا آتا ہے وہ آگے پہنچا دیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے، تاکہ قیامت والے دن آپ اللہ سے کہیں اللہ جتنی استطاعت تھی ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ جی اب آپ ہمیں اس کا اجر دیں اور ہمیں جنت میں جگہ دے دیں، آمین. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے جنت دیں گے. ضروری نہیں عملوں کے ساتھ جنت ملے، لیکن عمل بہت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہی جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. نہ ہی تو موت آئے گی نہ ہی نکالا جائے گا. دنیا میں اگر کوئی نعمت ملی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے، اور اگر نعمت ختم نہ ہو، بہت اچھی چیز لے لی ہے تو ہم خود ختم ہو جائیں گے. تو اس آخرت کے لیے کچھ کر لیں، اوروں کو بھی ساتھ لگائیں، قرآن سیکھیں. بہت آسان سا چھوٹے سا لیکچر ہی سمجھ لیں، تھوڑا سا ہے، مشکل نہیں، آپ کے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے. آپ اس کو ضرور سنیں، اوروں کو بھی شیئر کریں، اور تاکہ قرآن کے ساتھ لوگ جڑیں، اور یہ نہ سوچیں کہ قرآن کے ساتھ جڑنے والے جو لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت تو اچھی کریں گے انشاءاللہ، ساتھ میں دنیا بھی اچھی ہوتی ہے. اب کر لیتے ہیں ہم دعا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.